اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے گفتگو کا موضوع جہیز کی شرعی حیثیت اور مسائل میراث۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے۔ عیسائیت میں دیکھیں، وہاں زواج کا کوئی مستقل حل نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ انہیں اس کے بارے میں کچھ احکامات دیے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی اور ان کے مسائل، حتیٰ کہ گھریلو مسائل اور زندگی کے تمام تر مسائل کو بیان کیا گیا۔ جہیز جو خواتین کو دیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ حدیث کا اگر مطالعہ کریں، حدیث میں نہ اس پر کوئی باب باندھا گیا، نہ فقہی طور پر اس پر کوئی باب باندھے گئے کہ بچی کو جہیز جو ہے وہ رخصتی کے وقت، نکاح کے وقت یا بعد میں دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شادیاں کی اور اپنی بیٹیوں کو بھی دیا، کہیں ایک بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی کو جہیز دیا گیا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی ہوئی، وہاں کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت زینب کی، حضرت رقیہ کی، حضرت ام کلثوم کی، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کی جتنی بھی ہیں، اور حضور کی ازواج مطہرات ایک وقت میں 9 موجود تھی، کسی ایک کا بھی جہیز کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جہیز کہاں پیدا کیا گیا کہ جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو یا اولاد کو، بیٹیوں کو خصوصاً حق کے وراثت سے محروم رکھنا ہے، وہ ان کو تھوڑا سا کوئی حصہ دے دیتے، حالانکہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کی تو ہم خلاف ورزی کرتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کو حق دیا۔ حدیث میں آتا ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا شوہر فوت ہو گیا اور میرے دیور نے، ان کا جو چچا ہے بیٹیوں کا، اس چچے نے ساری وراثت پر قبضہ کر لیا ہے، یہ بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ تو اللہ نے اس وقت قرآن کے اندر آیات نازل کر دی۔ دیکھیں، آج خاتون جو ہے، یہ جتنا اسلام نے اس کو تحفظ دیا، اتنا کوئی اور مذہب اس کو تحفظ نہیں دے سکا۔ جب ماں کی حیثیت ہے تو پوری کائنات اس کے سامنے جھک جاتی ہے، اور جب یہ بیٹی کی شکل میں ہو تو کتنی مقدس ہوتی ہے، بہن کی شکل میں ہو العظمی تقدیس ہے، بیوی کی شکل میں ہو وہ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ ہر حال میں اسلام نے عورت کو پوری طرح تحفظ دیا ہے۔ آج سے دیکھیں، بڑے مذاہب جو ہیں، عیسائیت میں، یہودیت میں، عورت کو بلکہ 18 صدی عیسوی تک یہ بحث چل رہی تھی کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور 2 بڑے مذاہب آپ دیکھیں کہ ایک تو عیسائیت ہے، ایک یہودیت ہے، وہ تو سب کا فتنہ جو ہے اس عورت کو شمار کرتے ہیں کہ اس عورت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ یعنی جنت سے نکلا ہے،
اور ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہندو مت ہے، ہندو مت میں تو عورت کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا۔ جب شوہر فوت ہو جائے تو عورت کو اس کے ساتھ ستی کر دیتے تھے، جگہ لگا دیتے تھے۔ لیکن اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ جب وہ بیٹی کی شکل میں ہو یا پوتی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، ان سب میں ان کو اللہ نے حقوق دیے۔ ماں کی شکل ہے، دادی کی شکل ہے، سب یعنی اس میں اللہ نے حقوق دیے ہیں اور وراثت دی ہے۔ ہم اس کو وراثت تو نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں، اسلام میں جتنی آسانی نکاح کے اندر رکھی ہے اتنی کسی اور میں نہیں ہے۔ آج یعنی دعوتوں پر، شادیوں پر کروڑوں نہیں اربوں روپے ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل سادگی تھی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج ہم دنیا جہان کو دعوت دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے، ان پر جو ہے وہ کچھ ہے شادی کے سفرہ رہا علیہ سفرتن، کچھ شادی کے جو ہے نا اثرات دیکھے تو حضور نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ تزوج، تو میں نے نکاح کیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ نکاح کر رہے، شادی کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں ہے۔ حضرت جابر جو ہے وہ بھی شادی کرتے، حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ وہ لمبی حدیث ہے، لیکن بات کیا ہے میرے دوستوں کہ جب اسلام نے، ہاں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو یہ فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہو۔ اور ولیمہ کب کیا جاتا ہے؟ جب رخصتی ہو جائے، پھر اس کے بعد۔ اسلام میں نہ بارات کا کوئی تصور ہے، نہ ڈولی کا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں بر صغیر کی پیداوار ہے اور ہندوؤں کی رسوم جو ہے ہمارے اندر آئی ہے۔ کہاں بارات تھی؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بارات گئی؟ آپ کی یعنی بیٹیوں پر کوئی بارات آئی؟ اور ڈولی کا تصور، اس کا تو تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کھیل رہی تھی بچیوں کے ساتھ، ان کی والدہ نے بلایا اور تیار کر کے ایک خاتون کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھیج دیا۔ تو بہرحال یہ جو ہے اسلام نے ہمارے لیے ایک اچھا ضابطہ مقرر کیا ہے کہ بھائی بیٹی کو جو وراثت کا حصہ ہے وہ دو۔ آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں قرآن کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ کیا معنی قرآن کا؟ کہ اس کا حصہ باہر نہ جائے، ہمارے اندر ہی رہے۔ حالانکہ بیٹی کا حق بنتا ہے، دیکھیں بیٹی کا حق ہے وراثت کے اندر، جس طرح بیٹے کا حق ہے اس طرح بیٹی کا بھی حق ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹی کو حق دیا ہی نہیں جاتا۔ نہ یعنی جو جائیداد ہے وہ اس کے اندر وراثت کے اندر حصہ ہی نہیں دیا جاتا۔ لیکن اسلام میں یاد رکھ لیں کہ اللہ نے میراث کو مقرر کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ کیوں ہے؟ اصل بنیاد کیا ہے کہ اللہ حکیم ہے، ہر چیز حکمت کے مطابق ہے، اس لیے کہ جب بیٹی کو آدھا ملے گا تو بیٹے کو تو پورا ملے گا، لیکن یعنی جو خاتون ہے بحیثیت ایک ماں کے بھی حصہ لے گی، بحیثیت ایک بیوی کے بھی حصہ لے گی، بحیثیت ایک بیٹی کے بھی حصہ لے گی، تو یہ اس کا ہر طرف حصہ لینا ہی ہوتا ہے، وہ مہر بھی لیتی ہے۔ تو بہرحال وراثت میں جو تین جو ہے وہ تقسیمات ہیں، ایک ہے جو وارث ہے
اور وراثت کب ہوتی ہے؟ کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو اس کی میراث جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اب ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام، یہ تین قسمیں ہیں جو شریعت نے ذکر کی ہے۔ اب ذوی الفروض میں وہ حصے جو اللہ کے قرآن نے ان کے لیے مقرر کر دیے، ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ اب یہ 12 حصے ہیں، 12 یعنی شخصیات ہیں، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد اور 8 عورتیں۔ مرد میں سے سب سے پہلے ہے کہ باپ ہے، باپ کو جو ہے وہ 6واں حصہ ہے۔ یہ بہت لمبی بحث ہے کہ کہاں کہاں کتنا کتنا حصہ ہے، باپ کی کیا کیا حیثیت ہے، لیکن باپ جو ہے وہ یعنی ذوی الفروض میں ہے، اس کو 6واں حصہ ملتا ہے۔ اگر باپ نہیں ہے تو دادے کو ملے گا، دادا بھی ہے۔ اسی طرح یعنی اخیافی، جو ماں کی طرف سے بے بھائی ہو، ماں جایا بھائی جسے کہتے ہیں، ایک تو باپ کی طرف سے جو ہے یعنی حقیقی بھائی ہے، ایک سوتیلا بھائی ہے جس کی ماں الگ الگ ہے، باپ ایک ہے۔ اور اخیافی اسے کہتے ہیں کہ جس کی ماں ایک اور باپ الگ الگ ہو، تو اخیافی جو ہے وہ بھی ذکر ہے۔ اور شوہر جو ہے وہ مردوں میں ذوی الفروض ہے، اس کا اگر بیوی فوت ہو گئی ہے اور وہ اولاد والی نہیں ہے تو اس کو 4واں حصہ، آدھا حصہ ہے، اور اگر اولاد والی ہے تو اس کو 4واں حصہ ہے۔ تو عورتوں میں 8 عورتیں ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن میں حصہ ذکر کر دیا، اور اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے بنت، بیٹی ہے۔ اگر اکیلی بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر 2 ہے یا 2 سے زائد ہے تو اس کو 2/3 ثلثان، 2/3 حصہ ملے گا۔ اگر بیٹا موجود ہے تو بیٹے کے ساتھ یہ اسبہ ہو جائیں گی، لیکن اگر بیٹا نہیں ہے، تنہا ہے، ذوی الفروض ہوں گی، اور بیٹے کے ساتھ یہ اسبہ بن جائیں گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا آدھا ہے اگر 1 ہے، اور اگر 2 ہیں یا 3 ہیں تو اس کو 2/3 حصہ، 2/3 حصہ ان دونوں کو ملے گا۔ اور اس کے بعد بنت الابن، پوتی ہے، اگر بیٹی نہیں ہے تو پوتی کو ملے گا۔ اور پھر زوجہ ہے، بیوی، اگر فوت ہونے والا شخص صاحب اولاد ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، 8واں حصہ ہے۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو 4واں حصہ ملے گا۔ اب دیکھیں خواتین کو سب حصہ ملتا ہے۔ اخت اخیافی، اخیافی ماں جائی بہن، ماں جائی بہن، اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اخت اللاتی، اخت عینی، حقیقی بہن ہے، اس کا بھی حصہ ہے۔ اگر بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ یہ اسبہ بن جائے گی، اور اگر بھائی نہیں ہے تو پھر بیٹی نہ ہو اس کی حیثیت میں بہن کو حصہ ملتا ہے۔ حقیقی بہن ہے یا سوتیلی بہن ہے جن کا باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہیں، اور سوتیلی بہن، ماں جائی بہن جسے کہتے ہیں اخیافی، اس کا حصہ بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد ماں کا حصہ ہے، ماں کا حصہ بھی اللہ نے یہاں رکھا ہے، 6واں حصہ ہے۔ اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے بیٹی بیٹا کوئی نہیں ہے اور بھائی بھی کوئی نہیں ہے، پھر اس کو جو ہے وہ 3/4 حصہ ملے گا، 1/3 حصہ ملے گا۔ یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ماں کو بھی اللہ نے ذوی الفروض میں شمار کیا ہے۔ اور اسی طرح ماں نہیں ہے تو دادی ہے، دادی کو بھی حصہ ملے گا۔ تو یہ ذوی الفروض ہیں جو اللہ کے قرآن میں مقرر ہیں۔ اور اسبا، عصبات، یہ 4 قسم ہیں۔ ایک تو بیٹا ہے، بنوت، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، اور ان سفر اتنا ہے، اس کو حصہ صورت ملے گا۔ اس کے بعد پھر ابوت ہے،
اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اخوت بھائی ہے، بھائی کو حصہ ملے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر چچا ہے، عمومت۔ یہ 4 درجے ہیں عصبات کے، اور اسباب وہ ہوتا ہے کہ جو ذوی الفروض کے بعد ماں بقیہ کو لیتا ہے، جو باقی حصہ ہے وہ آپ نہیں، ذوی الفروض کا مثلا باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، ان کا حصہ پہ رکھنے کے بعد وہ سارا لے لے گا، یا یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو سارے کا سارا مال جو ہے وہ اسبا لے لے گا۔ تو اب اسلام نے، البتہ ذوی الارحام کون ہے؟ اگر ذوی الفروض میں سے کوئی نہیں ہے اور عصبات میں سے یہ 4 قسمیں جو میں نے ذکر کی ہیں اس میں سے کوئی نہیں ہے تو ذوی الارحام، مثال کے طور پر پھوپھی ہے، اب وہ چچے کا تو حصہ ہے، پھوپھی کا حصہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس طرح اگر ذوی الفروض میں سے کوئی نہیں ہے، اسباط میں پھوپھی ہے، اس طرح بھتیجی ہے، یہ جو باقی رشتے ہیں، ننیالی رشتے ہیں، یہ جو ہے وہ ذوی الارحام میں ہیں۔ اگر اسلام کے مطابق ہم چلیں اور یہ جتنا بھی حقوق ہیں یہ دیے جائیں، اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچیوں کو وراثت تو نہیں دی جاتی، کہیں دیکھا ہے وراثت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جہیز ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جہیز کی آج کل ایسی ہزاروں لاکھوں عورتیں جو ہے اس جہیز کی وجہ سے وہ شادی سے محروم رہتی، اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے تک اس کا کوئی رواج نہیں تھا کہ جہیز دیا جائے۔ پاکستان میں تو بہت ہے اور وہ مانگ کر لیتے ہیں کہ آپ کار قسم کی دیں گے، کار کس قسم دیں گے، آپ فریج کون سا دیں گے، فلانا جو ہے وہ باقی کیا کیا دیں گے ہمیں، اور اگر تھوڑا تو لے وہ رشتہ ہی نہیں کرتے۔ اور ہمارے ہاں بھی آج کل رواج چل گیا ہے کہ بھائی اس کو جہیز دے دیا جائے۔ بھائی جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ جب اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ اور کسی اور چیز میں نہیں ہے، تو ہم اس پر تو زیادہ جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں۔ اور جو شریعت نے کہا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری اولاد ہے، اس کو حصہ دو، خواہ ایک مرلہ آتا ہے یا کچھ آتا ہے۔ لیکن یہ بڑے بڑے جاگیردار یہ اپنی نہ بہنوں کو دیتے ہیں نہ بیٹیوں کو دیتے۔ تو بھائی اللہ کا دین جو ہے اس نے بالکل مکمل ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ بھئی اپنی اولاد کو شرعی وراثت میں حصہ دو۔ اب وہ یہاں سے بھی اپنے باپ سے بھی لے گی، اپنے شوہر سے بھی لے گی۔ یہ جو اسلام نے ضابطہ مقرر کیا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور ہم نے اس کو چھوڑ کر باقی جو یعنی دھندے ہیں ان کے اندر پڑ گئے ہیں، اور اس میں ہماری کامیابی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ یہ صنف نازک بیٹی مان ہوتی ہے، بہن عزت اور وقار ہوتی ہے، ماں دنیا میں سب سے اگر ایمان کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ ہے تو ماں کی شکل میں ہے، ممتا کی شکل میں ہے، لیکن ہم ان کو تو اس کا حق دیتے نہیں ہیں۔ اور چھوڑے آج کل مہر بھی جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں مہر دینے کے لیے تو نہیں لکھا جاتا۔ نہیں بھائی، مہر عورتوں کو وآتُ النساء صدقاتہن نحلہ، ان کا مہر جو ہے وہ انہیں خوشی سے دو، اور مہر نہیں دو گے تو یہ قرض ہوگا اور قیامت کے دن وہ اس کو قرض ادا کرنا پڑے گا۔ تو جو چیزیں قرآن نے ہمیں بتائی ہے ہم اس پر تو عمل نہیں کرتے، اور جو رسم و رواج ہے اس کے اندر پڑھ کر ہم اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔